مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. ایک مرتبہ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. درس حدیث کے حوالے سے ہمارا درس جاری و ساری ہے. صحاح ستہ کی مشہور و معروف کتاب سنن ابی داؤد شریف کا درس ہے وہ ہمارا جاری و ساری ہے. آج بھی ہم سنن ابو داؤد شریف کی چند احادیث مبارکہ پڑھیں گے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث مبارکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف میں تحریر فرمائی اور وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد انسان یتیم نہیں رہتا اور نہ ہی رات تک چپ رہنے کا کوئی روزہ ہوتا ہے. یہ حدیث مبارکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سنن میں لے کر آئے اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ یتیم انسان کب تک رہتا ہے. یتیمے کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. جیسے ہی انسان بالغ ہوگا تو اس کا یتیم پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے یتیمی کے دن ختم ہو جائیں گے. اب بالغ انسان کس عمر میں ہوتا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے. اگر کوئی لڑکا ہے اور اس کے اندر بلوغت کی علامات پائی جائیں، بلوغت کی علامات کون سی ہیں؟ وہ یہ کہ اس کو رات میں احتلام ہو جائے، اگر اس کی کسی سے شادی کی جائے تو وہ مرد اس کے ساتھ رہے اور اس کی وجہ سے عورت کو حمل ٹھہر جائے، اگر عورت ہے اس کی بلوغت کی علامات یہ ہیں کہ اس کو حیض آنے لگ جائے، ماہواری کے دن اس کے آ جائیں، اور اگر اس کی شادی کر دی جائے تو وہ امید سے ہو جائے. یہ علامات بلوغ ہیں. اگر یہ علامت کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ لڑکا اور لڑکی بالغ شمار کیے جائیں گے. اگر کسی کے اندر یہ علامات نہیں پائی جا رہی اور اس کی عمر جو ہے وہ 15 سال ہو چکی ہے
تو اب ایسے صورت میں وہ لڑکا بالغ شمار کیا جائے گا۔ 12 سال سے 15 سال تک اگر کسی کے اندر یہ علامت پائی جائے تو جیسی علامت ظاہر ہوگی وہ بالغ ہو جائے گا، اور اگر علامت نہیں پائی گئی تو جیسے ہی 15 سال گزریں گے وہ بالغ شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت ہے، اس کے 9 سال سے 12 سال تک یہ علامات میں سے کوئی علامت پائی گئی تو وہ بالغہ ہوگی، اور اگر علامت نہیں پائی گئی تو جیسے ہی وہ لڑکی 15 سال عمر کراس کرے گی تو وہ بالغہ شمار ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلوغت تک یتیمی ہوتی ہے، جیسے ہی انسان بالغ ہو جائے تو اس کا یتیمی پن ختم ہو جاتا ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور نہ ہی رات تک خاموش رہنے کا روزہ ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ویسے ہی خاموش رہنا، کوئی بری بات نہ کرنا، یہ بہتر ہے، لیکن اس کو چپ کا روزہ قرار دینا، خاموش رہنا، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں، یتیم بچیاں ہوتی ہیں، ان کے مال کو نہ کھانے کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید بیان فرمائی اس کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں، وہ ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلا جو گناہ ہے، جو سب سے پہلے ہلاک کر دینے والی چیز ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ والسحر، دوسری چیز جادو، تیسری وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، وہ جان کے جس کے قتل کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، یعنی کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے دن میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور کسی مسلمان پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا، یہ بھی 7 گناہوں میں شامل ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ بھی اسی طرح ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبائر کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 7 چیزیں بیان فرمائی اور 2 چیزوں کا اور اضافہ فرمایا، اور فرمایا حقوق الوالدین المسلمین، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی وعید کو بیان فرمایا۔ 4 پارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، کہ بے شک جو لوگ
ناجائز طریقوں سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے منہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں، بے شک جو لوگ ناجائز طریقوں سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ علامہ سودی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ جو شخص ظلماً یتیم کا مال کھاتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ آگ کے شعلے اس کے منہ سے، اس کے کانوں سے، اس کی ناک سے اور اس کی آنکھوں سے نکل رہی ہوں گے، اور جو شخص اس کو دیکھے گا وہ پہچان لے گا کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے، یہ یتیم کا مال کھاتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ شب معراج آپ کو کیا کیا دکھایا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھا، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، ان کے جبڑوں میں آگ ڈالی جاتی تھی جو ان کے نیچے سے نکل رہی تھی اور وہ چلا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے تھے اور اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے تھے اور عنقریب ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ تعالی۔ اس کے علاوہ بھی اور ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلماً ناحق یتیموں کے مال کھانے والوں کی وعیدات کو بیان فرمایا، اور ہم نے جو آج اپنے درس میں حدیث مبارکہ پڑھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس میں ایک یتیم کا مال کھانا بھی شامل ہے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ بیان کی گئی اس کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا، اور اس میں سب سے پہلے جو فرمایا الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا الشرک باللہ، اس کا لغوی معنی ہے کہ ایک شخص کو دوسرے کا شریک بنانا، اور شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستحق عبادت قرار دینا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الذات یا قدیم الذات ماننا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی کوئی صفت مستقل بالذات ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شمار کیا جائے گا۔ اور پھر اگلا جو گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ السحر یعنی جادو ہے۔ اس میں السحر کا لفظ آیا ہے، سحر کا لغوی معنی کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا، اور الجوہری نے کہا کہ سحر کا ماخذ لطیف اور دقیق ہے۔ ابو عبداللہ الرازی نے بیان کیا کہ سحر کی 8 اقسام ہیں۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے گناہوں کو بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ 7 کبیرہ گناہ ہیں۔ اب یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 گناہوں کو بیان کیا، اگلی حدیث میں 9 گناہ ہیں اور دوسری حدیث میں اس سے زیادہ بھی تعداد ہے۔ تو بظاہر حدیث میں تعارض آ رہا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ حدیث میں تعارض ہے، کہیں 7 کی تعداد ہے، کہیں 9 کی تعداد ہے، کہیں اس سے زیادہ گناہ کبیرہ کو بیان کیا گیا ہے، اس کی کیا توجیہ ہے؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے اپنی اپنی تصانیف میں اس طرح دیا کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 گناہ کبیرہ بیان کیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف انہی 7 کبیرہ گناہوں کا علم ہو، اور بعد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان گناہ کبیرہ کی بات میں آپ کو وحی کی ہو۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو اس حدیث مبارکہ میں فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان 7 ہی گناہوں کے بارے میں وحی کی ہو، بعد میں دیگر گناہوں کی آپ کو وحی کر دی گئی ہو، آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اس وقت صرف ان 7 کبیرہ گناہوں کو بتانے کی ضرورت تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 گناہوں کبیرہ کو بیان کیا، اور پھر حسب موقع جہاں جس گناہ کی ضرورت ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گناہ کبیرہ کو بیان کر دیتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف 7 میں یا کسی عدد میں گناہ کبیرہ کو منحصر کرنا کہ اتنے ہی گناہ کبیرہ ہیں، یہ درست نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب موقع ان گناہ کبیرہ کو بیان فرمایا۔ اگلی بات کہ یہاں گناہ کبیرہ بیان کیا گیا، تو گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، یا گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ فرمایا گیا کہ جن کاموں کے گناہ کبیرہ ہونے کی تصریح کر دی گئی ہے، اگر ان میں کسی کام کا فساد کم ہو تو وہ صغیرہ ہے، اگر اس گناہ کا فساد زیادہ ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ہر وہ گناہ کہ جس کے ساتھ کسی وعید یا حد کا ذکر ہو، یا اس کام کے کرنے پر لعنت فرمائی گئی ہو، تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ قول حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کا مرتکب دین کی توہین کر رہا ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالی نے منع کیا وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے بارے میں گفتگو کی، اور جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ گناہ کہ جس کے بارے میں کوئی وعید آئی ہے، کوئی سزا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی گئی ہے، تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس کے بارے میں کوئی وعید نہیں ہے تو وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اور گناہ صغیرہ کا اگر کوئی بار بار ارتکاب کرتا ہے، گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے، تو وہ گناہ صغیرہ بھی پھر گناہ کبیرہ میں شامل ہو جائے گا، وہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ آج ہم نے پڑھی سنی، ان پر ہمیں عمل کرنے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے اور دوسروں تک ان احادیث مبارکہ کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔